کس کے پاس کون سی ڈگری ہے اور کون کتنا پڑھا لکھا ہے، شادی کا کھانا کھلتے ہی سب پتہ چل جاتا ہے۔ میں ایک فیصلہ آبادی ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے اس کو بتایا کہ یار ڈاکٹر صاحب، میں جب بھی نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، یہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی، چل پھر کاکا پستول دیاں گولیاں کھا لیں۔ آج مجھے باس نے آفس میں کہا کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کرو۔ میں نے کہا سر، میں دماغ اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ میں نے بیوی کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج کل 12 سے 14 سال کے بچے پیار میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اور ایک ہم تھے جو اس عمر میں کچن سے چینی چوری کر کے کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکوں کا پیار اکثر ڈاکٹر اور انجینئر لے جاتے ہیں۔ پاکستان کا تصور سب سے پہلے بابا بلے شاہ نے پیش کیا تھا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے۔ ہم دیسی لوگ کچھ بھی کھا لیں، جب تک روٹی نہ کھائیں بھوک نہیں ختم ہوتی۔ ماں بچے سے غصہ ہو رہی تھی، الو کا پٹھا، شیطان کا بچہ۔ شوہر بولا کیوں صبح صبح اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہی ہو؟ جو بھی یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، شکریہ۔ جب کسی کا برا وقت آتا ہے تو اس کے سارے دوست اور گھر والے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کسی کی بھی شادی کی فوٹو دیکھ لیں۔ یہ موبائل بھی محبوب جیسا ہے، اس کی وجہ سے بھی جتنی مرضی بے عزتی ہو محسوس نہیں ہوتی۔ لڑکی سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ایزی لوڈ سے ڈر لگتا ہے۔ انسان کو فضول ویڈیو بنانے کی بجائے کوئی ایسی ویڈیو بنانی چاہیے جس میں دوسروں کے لیے کوئی سبق ہو، اور میری آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سبق ہے، الف بے پے تے ٹے سے، باقی پھر کبھی سے۔ ایک شخص نے کسی سیانے سے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے؟ سیانے آدمی نے کیا خوب جواب دیا، بولے بالکل ویسے ہی جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا، دیوار میں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، کبھی سوتے وقت ٹائپ کرتے کرتے منہ پہ موبائل گرا؟ کچھ لوگ میری نظروں سے ایسے گر گئے ہیں جیسے نیوٹن کی نظروں میں سیب گرا تھا۔ یار احساس ہی ختم ہو گیا لوگوں میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں سے لطیفے چوری کر کے لاتا ہوں، مگر مجال ہے جو کسی نے کبھی ویڈیو لائک کی ہو یا کمنٹ کیا ہو۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے جانے دیں، اگر نفرت کرتے ہیں تو اسے بھی جانے دیں۔ میں کہنا سارے ہی جان دو، تہاڈی مہربانی، بہت تنگ کیتا ہے سارے نے۔ کیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ساری لڑکیاں 1998 کے بعد ہی پیدا ہوئی ہیں؟ میں نے جیڑی بھی ملتی ہے کہندی میں 2001 میں 2002 میں، بھائی کوئی 20 سال تو بھی بچ جاؤ۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہمیں رنگ ٹون بدلنے کا شوق ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئی سے نئی ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، اور اب ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ فون ہر وقت سائلنٹ پہ ہی دھرا رہتا ہے۔ سچ ہے بھائی، سچ ہے۔ بیسٹ فرینڈز وہ ہوتے ہیں جنہیں 2 گالیاں نہ دو تو تیسرے دن آگے پوچھتے ہیں یار تو ناراض تو نہیں ہے؟ شوہر بیوی سے تم اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو؟ بیوی بولی بناتے وقت آپ کا دھیان کر دیتی ہوں، کوٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پاکستانی بیویاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، دن میں پڑوسن سے میاں کی برائیاں کرتی ہیں اور رات کو میاں سے پڑوسن کی۔ 10,000 کی چیز 2,000 میں خریدنے کا ٹیلنٹ صرف پاکستانی ماؤں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مولانا صاحب سے پوچھا کیا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولانا نے کہا وضو تو کیا، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں جناب۔ چپل چوروں سے تنگ آ کر میں مسجد میں ننگے پاؤں جاتا ہوں اور واپسی پر جوتے پہن کر نکلتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ننگے پاؤں آیا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اظہار عشق کر دیا، بکھرے بالوں، میلے کپڑوں، پیلے دانتوں، کالی رنگت، لمبی ناک، چھوٹے قد، گندے جوتوں، پھٹے موزوں،
کے علاوہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی، پھر نہ جانے کیوں اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ دوست: یار تمہیں برا نہیں لگتا کہ بیوی کے ساتھ کپڑے دھوتے ہو؟ پینڈو: اس میں بری کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ برتن دھوتی ہے۔ پپو: آئی ایم گوئنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیدا: میں جا رہا ہوں۔ پپو: ایسے تو تیرا باپ بھی نہیں جا سکتا، پہلے مطلب بتا۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت انگریزی بیگم: آئی ول مس یو ڈیئر۔ پاکستانی بیگم: تھوڑے پیسے تو دے جاؤ۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کا نمائندہ گرفتار، روز بارش کی پیشین گوئی کر کے بیوی سے پکوڑے بنواتا تھا۔ بیوی شوہر سے: آپ شراب میں بہت پیسے خرچ کرتے ہو، اب بس کرو۔ شوہر: اور تم جو بیوٹی پارلر میں 5000 کا کباڑا کر کے آتی ہو، اس کا کیا؟ بیوی: میں پارلر اس لیے جاتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگوں۔ شوہر: میں شراب بھی اسی لیے پیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگو۔ کراچی خیر سے اتنا بڑا شہر ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ اٹھا لے مجھے نہیں، لائک اور کمنٹ نہ کرنے والی عوام کو، اور پھینک دے ایسی جگہ جہاں انٹرنیٹ میسر نہ ہو۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو عورت کو سمجھ آ سکے۔ پاکستان میں پوچھا جانے والا قومی سوال: میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اور اس کا قومی جواب: ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو بس ایک نمبر تھا۔ کوئی مہنگائی سے پریشان ہے تو کوئی کرونا سے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کیمرہ گول ہے تو تصویر چورس کیسے آتی ہے۔ ٹیچر پینڈو سے: خالی جگہ پر کرو۔ 900 چوہے کھا کر بلی ڈیش کو چلی۔ پینڈو: 900 چوہے کھا کر بلی ہولی ہولی چلی۔ ٹیچر: کیا بدتمیزی ہے یہ، ٹھیک سے پر کرو۔ پینڈو: ماسٹر جی میں تہاڈا لحاظ کیتا ہے، نہیں تے 900 چوہے کھا کے تے بلی ہل بھی نہیں سکتی، میں تے پھر بھی ہولی ہولی توڑ دیتی۔ مہمان کو گرین ٹی پلانے کے فوائد: آدمی امیر لگتا ہے، دودھ کا خرچہ کم ہوتا ہے، بسکٹ نہیں دینے پڑتے، دوبارہ نہیں مانگتے، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آئیں بھی نہ۔ ٹیچر کے لیکچر کے دوران ہم نے یہ 5 باتیں سیکھی ہیں: منہ کھولے بغیر کیسے اونگا جاتا ہے، آنکھیں کھول کر کیسے سویا جاتا ہے، منہ ہلائے بغیر چپس کیسے کھائے جاتے ہیں، موبائل پر دیکھے بغیر کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے، کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود سمجھ آنے کی ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی: آپ کیا دیکھ رہے ہو سردار جی؟ سردار: میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا خوبصورت ہوتا۔ ایک دفعہ میں سبزی والے کے پاس سبزی لینے گیا، وہاں کریلے پڑے تھے، تو میں نے کہا: بھائی کریلے کیسے ہیں؟ کہنے لگا: کڑوے ہیں۔ بیبی ایسا کون سا جانور ہے جو اس کو پہلے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر بعد میں اس کو تڑپا تڑپا کے مارتا ہے؟ جانو بیوی۔ ماں اپنے بیٹے سے بولی: پتر ذرا تیار ہو کے بہنی، آج تم دیکھن آ رہے ہیں۔ پتر نے اگوں کیا: ماں جو انہوں نے میں پسند نہ کیتا پھر؟ ماں نے اگوں جواب دیتا: پتر پسند تو سانو بھی نہیں، پھر ہن تینوں گھروں کڈ دیے۔ اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کی منگنی ہو تو دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس لڑکے کی منگنی ہوتی ہے وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور باقی پورا خاندان لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گیا ہوا ہوتا ہے۔